الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم خالد مقبول صدیقی بھائی، کنوینر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان، رابطہ کمیٹی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ذمہ داران، ایم کیو ایم پاکستان کے تحریکی ذمہ داروں، کارکنوں، میری ماں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، سب کو السلام علیکم۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے کیمروں کے ذریعے، سب کو میرا سلام۔ کراچی قبضہ کرنے والوں کے نشانے پر ہے۔ اس کو آج سے 2 دن پہلے لوگوں کے دل جیتنے کے بجائے اس کی سڑکوں کو، اس کی عمارتوں کو، اس کی گلیوں پر قبضہ کرنے کا ڈھونگ رچایا گیا ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ کارکنوں کا اجلاس آج اس لیے مدعو کیا گیا ہے کہ ہم اس شہر کے خلاف منصوبہ کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے خواب ہماری موجودگی میں شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے۔ یہ عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ صرف ایم کیو ایم کے کارکنوں کا اجلاس ہے۔ اپنی ناکیں کھول کر دیکھو، جیتنے والوں، تمہیں آواز لگا کر کہتا ہوں، تم جیتنے کے بعد اس کراچی میں اتنے اس سے آدھے لوگ بھی جمع نہیں کر سکتے جتنے ہمارے پاس کارکنان ہیں۔ میرے ساتھیوں، ہوا کیا ہے اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ جا کر ایک کراچی حیدرآباد والوں کو بتاؤ کہ 2 دن پہلے الیکشن لڑنے والوں نے سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں سے غداری کی الیکشن لڑ کر۔ کیوں؟ یہ میرے پاس پرچہ ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کا آرڈر ہے، اس کو سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس سیکشن 10A کے وڈرال لیٹر ہے۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مہینوں کی میٹنگز کے بعد یہ ضدی پیپلز پارٹی کی حکومت، جو کہ کوئی بات نہیں مانتی، اس نے بالآخر یہ بات مان لی اور لیٹر لکھ کر بتایا، یہ پرچہ، یہ لیٹر، کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے اس کراچی حیدرآباد کی حلقہ بندیاں غلط کر دی ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ لیٹر ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ ایم کیو ایم کے لوگ جو مذاکرات کر رہے تھے مہینوں سے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کراچی سے 70 یونین کاؤنسل کی سیٹیں کم کر دی گئی ہیں۔ 70 سیٹیں، تمہیں اندازہ ہے؟ 70 سیٹیں، 70 سیٹوں پہ 2 شہر بنتے ہیں، 2 شہر۔ تمہیں اندازہ ہے 70 سیٹوں کے پیسے آتے اس کراچی میں تو کتنا پیسہ ہوتا؟ 70 سیٹوں کے لوگوں کو حق نمائندگی ملتی تو کتنے لوگوں کو نمائندگی ملتی؟
پیپلز پارٹی نے 70 سیٹیں جو ہمارا مطالبہ تھا، میرے ساتھی مجھے تو آج چند دن ہوئے ہیں، چونکہ جب سے میں آیا ہوں اس کے بعد سے مجھے بھی موقع ملا ان میٹنگوں میں بیٹھنے کا، میں نے اس میٹنگوں کی گفتگو سنی ہے، میں نے ان سرکاری وزیروں کی، وزیر اعلیٰ کی گفتگو سنی ہے، اپنے ساتھیوں کی گفتگو سنی ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو کوئی بات نہیں مانتی، اس نے ایم کیو ایم کے 70 سیٹوں کے مطالبے کو کہا کہ نہیں 53 سیٹیں ہم مانتے ہیں، 53 سیٹیں یونین کاؤنسل، اور نہیں 53 یونین کاؤنسل مان لی بات کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم 53 سیٹیں اور بڑھائیں گے، اور صرف زبانی بات نہیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کو یہ لیٹر لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ ہم سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا سیکشن 10A وڈرا کرتے ہیں، جس کے اردو میں معنی وہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم 53 سیٹیں اور بڑھائیں گے، ایک شہر بنتا ہے، 53 سیٹیں یونین کاؤنسل پر ایک شہر بنتا ہے۔ ہم نے سب سے گزارش کی ساری پارٹیوں سے کہ تھوڑا سا صبر کر لو، اتنی جد و جہد کے بعد کراچی والوں کے حقوق مان لیے ہیں پیپلز پارٹی نے، 1 مہینے کا انتظار کر لو، اس کے بعد الیکشن لڑ لینا، بھلے تم ہمیں ہرا کر جیت جانا، لیکن میرا کراچی، ہم ہار جاتے کراچی جیت جاتا، کراچی کے 53 سیٹیں آ جاتی، لیکن نہیں، اقتدار کے ہوس نے، مال دولت کے ہوس نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اور انہوں نے کراچی کا سودا کیا ہے۔ کراچی کے لوگوں، انہوں نے کراچی کا سودا کیا ہے، اور یہ سندھ گورنمنٹ کا یہ پرچہ، یہ الیکشن 2 دن پہلے الیکشن لڑنے والوں کی FIR ہے، FIR یہ کراچی والوں کی طرف سے FIR ہے۔ کراچی کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ ان الیکشن لڑنے والوں سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمارا سودا کیوں کیا؟ ہم ایک ایک کراچی والوں کو جا کر، میرے ساتھیوں، ہمیں ہر دروازہ کھٹکھٹا کر ان کو یہ بات سمجھانی ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے، ورنہ جو لوگ ہمارے الگ الگ رہ کر الیکشن لڑنے کی وجہ سے یہ خواب دیکھ رہے تھے اور دیکھ چکے تھے کہ ان کے سپلٹ ہونے کی وجہ سے ہم اس شہر پر قبضہ کریں گے، وہ خواب ہم نے چکنا چور کر دیا آپس میں مل کر، اور ہم نے ان کے سارے خوابوں پر، سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی کسی کے پاس کہ وہ یہ الیکشن کراچی حیدرآباد سے ہم سے جیت کر دکھاتا، لیکن یہ الیکشن ہو گئے۔ اے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھیوں، یاد رکھو، ہر جیتنے والا کامیاب نہیں ہے، ہر ہارنے والا ناکام نہیں ہے۔ ارے امام حسین اور ان کے خانوادے کے کٹے ہوئے سروں کو نیزے دیکھ کر یزید نے اپنی جیت کا جشن منا لیا تھا، 1400 سال گزر گئے، آج وہ سارے کٹے ہوئے سر کامیاب ہو گئے، یزید رسوا ہو گیا، جیت کا جشن منانے والا رسوا ہو گیا۔ ہر جیتنے والا کامیاب نہیں ہے۔ آج سے
4 سال پہلے ایک پارٹی یہاں سے جعلی مینڈیٹ لے کر اس نے بھی جیتنے کا جشن منایا تھا. آج دنیا کے محلوں میں اس کی رسوائی کے قصے سنائے جاتے ہیں. کبھی توشہ خانہ، کبھی ویڈیو لیک، کبھی آڈیو لیک، کبھی فراگو کی، اور روزانہ نہ رکنے والی داستان ہے. جیت وہ بھی گیا تھا، جیت وہ بھی گیا تھا، کامیاب نہیں ہوا. ہر جیتنے والا کامیاب نہیں ہے، ہر ہارنے والا ناکام نہیں ہے. ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے اس 2 نمبر طریقے سے جیتنے والوں کو بھی رسوا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے سامنے رسوا کرنا ہے. اور ہم نے سودا نہیں کیا، کراچی کے لوگوں کا سودا نہیں کیا. رب ہمیں سرخرو کرے گا. یہ آخری الیکشن نہیں ہے. ہم ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، ابھی تو یہ گیم شروع ہوا ہے. آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دیں گے. ہم کراچی کے بچے کو بتائیں گے، الیکشن لڑنے والوں، ہم کراچی کے بچے کو بتائیں گے کہ تم نے ہماری 53 یونین کاؤنسل کا سودا کیا ہے. ہم بچے کو بتائیں گے، کراچی کے بچے کو بتائیں گے کہ یہ صوبائی حکومت نے لکھ کر دے دیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی. ارے ہم سے جیت جاتے، تمہیں جیت جاتے، لیکن کراچی میں 53 سیٹوں کو انکلوڈ کراتے. اور کیسا الیکشن ہوا ہے جس کا رزلٹ آج تک 3 دن ہو گئے نہیں آ پائے رزلٹ. اور یہ 53 سیٹیں اس وقت تھیں کہ جب اس شہر کی آبادی کو کم گنا جا رہا 1 کروڑ 60 لاکھ، جس کو ہم نہیں مانتے. یہ شہر 3 کروڑ سے کم کا نہیں ہے. اگر 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں پہ 53 سیٹیں کم ہیں جو حکومت خود مان رہی ہے، تو اگر اوریجنل اصلی والی جائز مردم شماری ہو جائے تو پھر کتنی سیٹیں بنتی ہیں؟ پھر یہاں پر بتاؤ، خود سوچو. یہ ہمارا مقدمہ ہے، یہ ہمارا مقدمہ ہے. تو ساتھیو، یہ عوامی اجتماع نہیں ہے، یہ کارکنوں کا اجلاس ہے، یہ کارکنوں کا اجلاس ہے. ہم کراچی حیدرآباد کی گلیوں میں جائیں گے، گھر گھر جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے آپ کو، اگر ہم یہ الیکشن لڑ لیتے تو کراچی کا سودا ہو جاتا، ہمیشہ کے لیے کلیم ختم ہو جاتے. ہم نے یہ الیکشن اس لیے چھوڑا ہے. نمبر 1، میری دوسری گزارش یہ ہے، اور یہ گزارش کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ مجھے یہ ہمت بات کرنے کی اس لیے ہو رہی ہے کہ جب پہلی دفعہ خالد مقبول صدیقی بھائی ہمارے آفس تشریف لائے تھے تو ہم نے ان سے بند کمرے میں کہی تھی بات. جب میری سینٹرل کیبنٹ بیٹھی تھی، میں نے ان سے کہا تھا خالد بھائی، اس کمرے میں مہاجروں کے علاوہ اشفاق منگی بیٹھا ہے جو کہ سندھی ہے خیرپور کا. اس کمرے میں مہاجروں کے علاوہ عطا اللہ کرد بیٹھا ہوا ہے جو کہ بلوچستان کا بلوچ ہے. میں نے کہا خالد بھائی، جب آپ نیچے جائیں گے میڈیا سے بات کرنے کے لیے تو وہاں پر بھی درجنوں نہیں سینکڑوں کارکنان ہوں گے جو کہ دوسری زبانیں بولنے والے ہوں گے. خالد بھائی، یہ سب آپ کا اثاثہ ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں خالد بھائی کو اور ان کے ساتھیوں کو. اسی کمرے میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بھی سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. اور نیچے پریس والوں کے سامنے وبانگ دہل پر کہا کہ یہ شہر ساری اکائیوں کا شہر ہے، ساری اکائیوں کا شہر ہے، ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. آج اس بات کی وجہ سے میں آپ کے سامنے اپنی ایک دوسری گزارش رکھنا چاہتا ہوں. اے میرے ساتھیو، میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. یہ بات سنو، یہ بات میں ایم کیو ایم میں شامل ہونے کے بعد نہیں کہہ رہا. کوئٹہ کے جلسے میں کھڑے ہو کر
ہزاروں بلوچوں کے سامنے، ہزاروں پختونوں کے سامنے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے۔ لاڑکانہ کے سندھیوں کے جلسے میں کھڑے ہو کر کہا مصطفیٰ کمال مہاجر ہے، اس کو اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے۔ سوراب گوٹ کے پختونوں کے جلسے میں کھڑے ہو کر کہا مصطفیٰ کمال مہاجر ہے، اس کو اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے۔ لیکن مصطفیٰ کمال اس مہاجر ہونے کے ناطے اپنے دوسرے بھائیوں سے نفرت نہیں کرتا۔ کیوں؟ آج 40 سالوں سے ہر قوم سے لڑائی ہو گئی، آج اس پنڈال میں ہر زبان بولنے والا ہے خالد بھائی، یہ میرے کارکن نہیں ہے، یہ آپ کے کارکن ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے جھنڈے کے نیچے آئے ہیں۔ ہم نے ان کو دوسری پارٹیوں میں نہیں بھیجنا، ہم نے ان کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے ہمیں ان کو اپنی اسٹرینتھ بنانا ہے، اپنی مضبوطی بنانی ہے، اپنے لیے ان کو گلے لگانا ہے۔ کیونکہ میرے ساتھیوں، میں نے 7 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں، یہ معصوم لوگ ہیں، جو تمہارے میرے مسائل ہیں وہ ان کے بھی مسائل ہیں۔ اگر پانی آئے گا شہر میں تو پانی دروازہ نوک کر کے پوچھے گا نہیں کہ یہ گھر کس کا ہے، یہ مہاجر کا ہے، پختون کا ہے، بلوچ کا۔ پانی دروازہ نوک کر کے پوچھے گا نہیں۔ اگر K4 ہم لے کر آ رہے ہیں تو اگر آئے گا تو سب پانی پیئیں گے۔ اگر روڈ بناؤ گے تو کوئی ٹول نہیں لگاؤ گے کہ صرف مہاجر نے بنائی ہے تو اس میں مہاجر کی گاڑی جائے گی، نہیں ہو سکتا۔ اس شہر میں قلعے بنا کر نہیں رہ سکتے، اس شہر والوں کو ایک دوسرے سے ملنا پڑے گا۔ تو جب پانی سب کو جائے گا، جب دوا سب کو جائے گی، جب تعلیم سب کو جائے گی، جب روڈ سب کے لیے ہے تو سب کو گلے کیوں نہ لگائیں، سب کو اپنا کیوں نہ بنائیں، کسی پیپلز پارٹی میں کیوں بھیجیں، کسی اور پارٹی میں کیوں بھیجیں۔ یہ ہماری اسٹرینتھ بننی چاہیے۔ 40 سالہ دور گواہ ہے، ہم حکومتوں میں رہے، ہر دور میں ہمیں لڑایا گیا، ہر دور میں شہداء قبرستان آباد رہا ہے، ہر دور میں جیل میں ساتھی گئے ہیں، ہر دور میں ماؤں نے اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ ہمیں دشمن کی اس چال کو سمجھنا ہے۔ 40 سال سب سے لڑائی کرنے کے بعد کوئی ایک قوم بھی دوسری قوم کو نکال پائی ہے؟ بتاؤ۔ سب کے شہداء قبرستان آباد ہو گئے۔ تو ہم آج اگر ہم انہیں گلے نہیں لگائیں گے تو پیپلز پارٹی ان پر ہاتھ رکھے گی، دوسری پارٹیاں ان پر ہاتھ رکھے گی، اور کٹی پہاڑی والوں میں، اورنگی والوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی، رنچھوڑ لائن والوں میں، لیاری والوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ ہم اپنا پانی بھول جائیں گے، ہم اپنے بچے کی تعلیم بھول جائیں گے، ہم اپنے بچے کی نوکری بھول جائیں گے، اور ہم لاشیں اٹھانے، جنازے پڑھنے اور اسیروں اور زخمیوں کی تیمارداری میں لگ جائیں گے۔ نہیں، میری یہ نسل اور آئندہ آنے والی نسل ان باتوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لیڈر کا کام اپنی قوم کے راستے سے کانٹے چننا ہے، لیڈر کا کام اپنی قوم کے راستے میں کانٹے بچھانا نہیں ہے۔ آؤ خالد بھائی اور سارے ساتھیوں، فاروق بھائی، خالد بھائی، سارے ساتھیوں، آؤ مہاجروں کے راستے سے کانٹے چنتے ہیں۔ آؤ یار، یہ میوزک ویسے کا عادی میں نہیں ہوں باس، میوزک مت چلاؤ۔ آؤ اپنی قوم کے راستے سے کانٹے چنتے ہیں۔ آؤ بھائیوں کو بھائیوں سے ملاتے ہیں، آؤ ان کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے اپنی مضبوطی بناتے ہیں۔ میں گواہ ہوں، آپ کہیں گے کچھ لوگ کہ مصطفیٰ بھائی ہم مہاجر ہیں، مہاجروں کے علاوہ ہمیں کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ مان لی تمہاری بات، اس میں بھی کرتا ہوں آگے بات، مان لی تمہاری بات، نہ دے ووٹ، اس شہر کا پختون سندھی بلوچ نہ دے ووٹ، لیکن میرے اوپر بندوق تو نہ اٹھائے، دشمنی تو نہ کرے مجھ سے۔ اگر بندوق اٹھائے گا
میں اپنے نوجوان کو بندوق دوں گا تو میں وہ راتوں میں ڈیوٹیاں دے گا، وہ صبح اسکول نہیں جائے گا، وہ صبح کالج نہیں جائے گا، وہ صبح کام پر نہیں جائے گا، وہ راتوں میں ڈیوٹیاں 40 سالوں سے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ ڈیوٹیاں کس کے خلاف؟ کیا حاصل کیا ہے؟ 40 سالوں سے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ 3 نسل، ایک نسل قبر میں چلی گئی میری، ایک نسل جیلوں میں سڑ رہی ہے، ایک نسل بھاگتی پھر رہی ہے۔ آج بھی مائیں اپنے بچوں کو، لاپتہ بچوں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں۔ کیا حاصل ہوا ہے؟ کیا حاصل ہوا ہے؟ سب دور دیکھ لیے۔ ہم سب لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ پولیس گارڈ ہے، ہمارے ساتھ بلٹ پروف گاڑی ہے، ہمارے ساتھ پروٹوکول ہے، ہمارے آگے لڑکا چلتا ہے اپنی جان دینے کے لیے۔ آج میرے ایک جملے سے، ایک الفاظ سے علاقوں میں گنیں چھن جائیں گی، گنیں چل جائیں گی، گولیاں چل جائیں گی۔ کوئی بلٹ پروف گاڑی کسی غریب ماں کے بیٹے کو میسر نہیں ہے۔ وہ جب مارا جائے گا، ایک جنازہ کر کے 3 دن دکھ منا کر بقرعید عید پر جا کر اس کے لفافہ دینے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حاصل کیا ہے؟ اگر اس قوم کو کچھ مل جائے گا، آؤ لڑتے ہیں، آؤ لڑتے ہیں۔ نہیں ہے، ان سب لوگوں کو استعمال کیا ہے، استعمال کیا ہے دوسری پارٹیوں نے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ان کو باہر ہٹائیں، تو آج پیپلز پارٹی ہر طرف ان کو لینے کے لیے تیار ہے۔ دوسری پارٹیاں انتظار میں ہیں کہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں۔ خالد بھائی، عطا اللہ خود بلوچستان، آپ خود جانتے ہیں، مہاجر قومی موومنٹ سے وہ ساتھ ہے۔ بلوچ جب متحدہ قومی موومنٹ بھی نہیں بنی تھی، اس نے مہاجر قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے اڈیالہ جیل کاٹی ہے۔ آج آپ کو خوشخبری سناؤں، مجھے فکر تھی اب سے چند مہینوں پہلے بلوچستان میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے، ہمارے پلیٹ فارم سے 16 بلدیاتی نمائندے جیتے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے ایم کیو ایم کی بات شروع کی تو مجھے یہ خوف تھا کہ یہ بلوچ جو کہ بلوچستان میں ہیں، یہ مجھے چھوڑ جائیں گے۔ آپ کو میں خوشخبری سناؤں، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا میرے پوچھنے سے پہلے، مصطفیٰ بھائی آپ جو فیصلہ کرو گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج وہ ایم کیو ایم پاکستان کے کونسلر ہیں، آج بلوچستان میں ایم کیو ایم پاکستان کے 16 کونسلر ہیں، 16 بلدیاتی نمائندے ہیں۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جس نے عصبیت کا نعرہ لگایا اس جھنڈے کے نیچے رہا، اور اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو قیامت کے دن یہود و نصارہ میں اٹھایا جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تمہیں جانتا ہوں، ہم اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، عصبیت نہیں ہے۔ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، عصبیت نہیں ہے۔ آج اگر عصبیت کر رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ 2.5 لاکھ نوکری دی ہے، نوکریاں، ایک نوکری کراچی حیدرآباد کے اردو بولنے والوں کو نہیں دی ہے۔ یہ ہے عصبیت۔ 40 سال پہلے، 50 سال پہلے جو ان کے بڑوں نے کوٹا سسٹم نافذ کیا، آج ان کی یہ نسل اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی مہاجروں کو، اس کوٹے پہ بھی 40% کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے پہ بھی غیر ڈسٹرکٹ والوں کو باہر سے لا کر دیہی علاقے کے لوگوں کو، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کو یہاں کا حق مار کے ان کو نوکری دے رہے ہیں۔ 15 سالوں سے ایک قطرہ نیا پانی نہیں دیا شہر کو۔ جو پانی میری لائنوں میں آتا تھا شہر کی، ان لائنوں پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی میرے شہر کا چوری کر کے مجھے ہی بیچتے ہیں۔ نہ پینے کا پانی آتا ہے، نہ سیوریج کا پانی گھر سے جاتا ہے، ایک پیلا اسکول نہیں ہے، ایک حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں ہے، ایک تعلیمی درسگاہ نہیں ہے، کوئی روڈ سلامت نہیں ہے۔ یہ ہے عصبیت، یہ ہے تعصب، یہ ہے عصبیت، اور اس کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ آج
یہ مجمع کارکنوں کا یہ بتا رہا ہے، اگر جو لوگ بھی اس شہر پہ قبضہ ناجائز کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، آج ان کو راتوں میں نیند نہیں آئے گی۔ بڑی سے بڑی پارٹیاں عوامی جلسہ نہیں کر سکتی۔ آج یہ کارکنوں کا اجلاس، ذرا ایک دفعہ یہ کیمرے والوں کو جھنڈے نکال کے ذرا دکھاؤ اینڈ تک دکھاؤ۔ یہ چونکہ وہاں کھڑے نظر نہیں آ رہا ان کو، ذرا دکھاؤ اینڈ وہ آخر والے حق دینے کا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سیٹیں پوری ہو گئی ہیں، کارکنان کھڑے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہے کراچی، شاباش، نیچے کر لو جھنڈے، یہ ہے کراچی۔ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی سندھ کے شہری علاقے، دیہی علاقوں کے مظلوموں کا ہے۔ آنے والا وقت پاکستان کے مظلوموں کا ہے۔ ہم ایک ایسی شمع اس کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر میں، نواب شاہ میں جلائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جس کی روشنی پورے پاکستان میں جائے گی۔ یہ سب لوگ بیچارے پیاسے ہیں، ان کو پیار کی، محبت کی، ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ سب لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں اپنی بات کو کمپلیٹ کر دوں، آپ کہتے ہیں کہ یہ مہاجروں کے علاوہ کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ اے مہاجروں، اے میرے ساتھیوں، میں نے 249 بلدیہ ٹاؤن سے الیکشن لڑا، میں تمہیں گن کے بتا سکتا ہوں، میرے 9,500 ووٹوں میں 6,000 ووٹ مہاجروں نے دیے، 3,500 ووٹ پختونوں نے، پنجابیوں نے، بلوچوں نے مجھے 3,500 ووٹ دیے۔ میں مہاجر ہوں، میں وہاں پر اپنی شناخت بدل کر نہیں گیا۔ پیار سے بات تو کرو، گلے تو لگاؤ، نہ دے ووٹ، ہم سے دشمنی نہ کریں، جان لینے کی نوبت نہ آئے، ووٹ نہ دیں، اس شہر میں رہنا ہے، ہتھیار نہ اٹھائیں میرے بچوں پر۔ ہم اپنے نوجوانوں کو نہ تیار کریں ہتھیار اٹھانے کے لیے، ہم اپنے نوجوانوں کو پڑھنے پہ لگائیں، تعلیم پہ لگائیں، اکانومی پہ لگائیں، کاروبار پہ لگائیں۔ اگر میں ان سے انگیج ہو جاؤں گا، میں پیپلز پارٹی سے حق کیسے مانگوں گا؟ اگر لیاری اور رنچھوڑ لائن میں لڑائی ہو جائے گی، اگر قصبہ علی گڑھ اور کٹی پہاڑی میں لڑائی ہو جائے گی، خدا کی قسم ہم یہ سیکشن 10A بھول جائیں گے، ہم یہ سیکشن 10A بھول جائیں گے، ہم کوٹا سسٹم بھول جائیں گے، ہم K4 بھول جائیں گے، ہم تعلیم بھول جائیں گے، ہم اپنے نوجوانوں کی نوکریاں بھول جائیں گے۔ نہیں، اب ٹائم نہیں ہے، اب ہمیں اپنی اس نسل کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایسا کر کے جانا ہے کہ میری آئندہ آنے والی نسلیں یہ گواہی پیش کریں کہ ہاں کچھ لوگ تھے، ان میں غلطیاں ہوئیں، ان میں کوتاہیاں ہوئیں، انسان تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے ایسا مستقبل چھوڑا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل جو آرام کرے، جو سکون ملے، وہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اگر ہماری یہ نیت ہے تو تمہارا یہاں بیٹھنا عبادت ہے، تمہارا گلیوں میں چلنا پھرنا عبادت ہے، تمہارا لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا عبادت ہے۔ میرے ساتھیوں، اللہ کے نزدیک اللہ کی مخلوق سے کی خیر خواہی، اس کی بھلائی کی فکر کرنے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، MQM پائندہ باد۔